اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی پچھلے ہفتے اور اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ تو سورہ بقرہ کی 25 آیتیں ہم نے کر لی تھی 25، اور میں نے وہاں پر اپلوڈ بھی کر دی یوٹیوب پہ، تو میں آپ کو لنک بھی شیئر پہلے بھی کر چکی ہوں، اور بھی کسی کو چاہیے تو وہ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، مطلب آگے بھی لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کسی کو چاہیے تو مجھے میسج کر دے تو میں اس کو بھی شیئر کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی میں تلاوت پہلے لگا رہی ہوں انہی آیات کی جو ہم نے آگے پڑھنی ہے 26 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر لیتے ہیں ہم۔ یہاں پر جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے ویک جو لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتی ہوں، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہیں، تو بالکل تھوڑا سا میں ہلکا سا کر دیتی ہوں، ورنہ آپ لوگ جو ہے وہ جب لیکچر سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ابھی ہم اتنا زیادہ آگے نہیں گئے ہیں، آیت نمبر 25 تک ہی ہم جو ہے وہ پہنچے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں 3 لوگوں کی کیٹیگری بتائی گئی تھی کہ کون کون لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ جو ہدایت پر ہیں اور جو گمراہ ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے۔ پھر ان کو تھوڑا ایلیبریٹ کر کے سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ کون سی 3 کیٹیگریز ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مومنین ہیں، اور جو کافر ہیں، جو مطلب نہیں ماننے والے ہیں، اور تیسری جو کیٹیگری تھی وہ تھی منافقین کی۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے، 3 طرح کے گروپس تھے لوگوں کے، جو کہ جن کا بیان کیا گیا، اور پھر ان کی جو ان کی صفات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اس کے بعد منافقین کو بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا اس صورت میں، اور پھر اس کے بعد 2 مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کس طرح سے منافقین کی حالت ہوتی ہے، کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ چیز یہاں تک یہ کر لیا تھا آیت نمبر 25 تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو کہا گیا، لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کا بھی رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ اور قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر ہمیں پانی آسمان سے اتارا اور اس سے ہم کو رزق مہیا کیا۔ تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کی کیا ریکویسٹ تھی، کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرما رہے تھے کہ یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد تم اللہ کا صرف شکر ادا کرو، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کے لیے چیلنج کیا گیا تھا لوگوں کو، جو کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر ایک صورت بھی تم بنا کر لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ، لیکن جو ہے وہ ایسا وہ لوگ نہیں کر سکے۔ اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اور پھر جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دی گئی جنتوں کی، اور وہاں پر ان کو رزق جو دیا جائے گا، تو وہ رزق کھانے کے بعد کیا کہیں گے کہ اس سے ملتا جلتا ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے تھے۔ اور وہاں پر ان کے جوڑے ہوں گے، اگر عورتیں ہیں تو ان کے لیے شوہر ہوں گے، شوہر ہیں تو ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور وہ پاکیزہ ہوں گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موت وہاں پر نہیں آئے گی، موت جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ہمیشگی کی زندگی ہوگی، یعنی مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور لوگوں کو جنت اور دوزخ دکھائی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، وہاں پر موت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، موت وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں بھی بتایا تھا کہ وہ جو ہے وہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک مینڈھا لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ یہ موت ہے جس کو کہ اب ختم کر دیا گیا ہے، اور نہ جنتیوں کو جو ہے وہ کبھی موت آئے گی، اور نہ ہی جو دوزخ میں جہنم میں ان کو کبھی موت آئے گی، اور وہ سب ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں جب بھی ورڈ یوز ہوتا ہے نا خالدین فیہا یا وہم فیہا خالدون، جیسا آیت نمبر 25 کا اینڈ ہے تو اس میں یہ ہے، تو خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہاں کی زندگی جو ہے ہوگی وہ ہمیشگی کی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ کچھ مثال بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا یہ انداز ہے، جیسے ہم لوگ کبھی اپنا کوئی لیکچر کرتے ہیں یا اسکول کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو مثالیں دے کر چیز سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو قرآن کے ذریعے جو مثالیں ہوتی تھیں ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی وہ ہنسی بناتے تھے۔
تو یہاں پر ان کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. تو فرمایا جیسے آپ نے ابھی تلاوت سنی کہ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا، ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضۃ خواہ وہ مادہ مچھر کی ہو، فما فوقها یا جو اوپر سے اس کے بھی اوپر ہو. تو ایک موقع پر جو ہے وہ یہ جو کفار مکہ تھے جو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ایک موقع پر یہ ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مکھی کا ذکر ہوا تھا تو قرآن میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں. تو یعنی جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کا معجزہ، قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، یہ ثابت کر دیا گیا، تو انہوں نے ایک دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا، اللہ کا کلام ہوتا، تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مکھی کی مثال دی گئی تھی، تو مکھی کی مثال جو تھی وہ سورہ حج میں بیان کی گئی تھی. تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں اس میں تفسیر، کہ اس میں تھا کہ اس کی آیت نمبر 73 ہے سورہ حج کی، آیت نمبر 73 میں مکھی کی مثال دی گئی تھی کہ اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے ایک مثال، بس غور سے سنو اس کو. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، نہیں وہ تخلیق کر سکتے ایک مکھی بھی، چاہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور اگر وہ چھین کر لے جائیں ان سے کچھ بھی تو نہیں وہ اس سے واپس لا سکتے، اور کتنے جو ہے وہ کمزور ہیں مانگنے والے اور جن سے مانگا جا رہا ہے. تو یہ آپ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں، سورہ آپ نوٹ کر لیجیے، سورہ حج کی آیت نمبر 73 تھی، اس میں مکی کی مثال بیان کی گئی تھی. تو انہوں نے کفار مکہ نے اس کا مذاق اڑایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں شرماتے، بالکل بھی حیا نہیں کرتے کہ وہ بیان کریں کوئی بھی مثال، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مطلب عظمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یا قرآن کی جو عظمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ اس کی حکمتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو یہاں پر جو فوقہا کا مطلب ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے بھی علاوہ یا اس سے بھی کوئی چھوٹی یا اس سے بھی کوئی بڑی مثال اللہ تعالیٰ پیش کر سکتے ہیں مچھر سے. اور اس کے علاوہ فوقہ کا مطلب جو ابھی جو نئی تحقیق جو آئی مطلب کچھ سالوں پہلے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مچھر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کوئی کیڑا ہوتا ہے، جو آپ مائکروسکوپک کوئی کریچر ہے جو اس مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھی جاتی ہے، تو وہ بالکل چھوٹا سا ہے. تو اس وقت تو پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تب تو اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن جیسے جیسے کہ انسان ترقی کرتے گئے، سائنس نے ترقی کی، تو قرآن کی حکمتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. تو مچھر کے اوپر ایک اور کیڑا بھی ہے، اور وہ جو ہے اس کا پورا بتایا جاتا ہے کہ اس کا پورا ریسپائریٹری سسٹم بھی ہے. اگر آپ گوگل وغیرہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو شاید ڈیٹیل بھی اس میں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ بیان کریں کوئی بھی مثال، چاہے وہ مادہ مچھر کی ہو یا پھر جو اس کے اوپر کیڑا ہے یا اس سے کوئی چھوٹی یا بڑی مثال بھی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ علم رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، جو اعتراض جو کرتے ہیں لوگ، تو وہ جو لوگ ہیں وہ تو نہ ماننے والے ہیں، لیکن جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تو وہ علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس قرآن میں فرمایا وہ بالکل سچ ہے. تو وہ بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی حجت کے اللہ تعالیٰ کی ساری مثالوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب اس سے وہ ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے انکار کیا، بات کو نہیں مانا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا مسئلہ ساتھ اس مثال کے. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا اس سے جو ہے وہ اللہ نے مراد لی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، یعنی جو نہیں ماننے والے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور وہ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے
ساتھ کثیر تعداد کو، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ ان مثالوں کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راہ راست پر لے آتے ہیں، کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اہل کفر ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب بھی اللہ کی مشیت اور قدرت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو سارے کے سارے مومن ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چھوٹا سا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جو کفر بھی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مشیت میں، لیکن اللہ کی اس میں رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ راضی ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو ان مثالوں پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے، لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں وہ پھر مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف فاسق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پاز کر رہی ہوں، آپ نا یہ میں ایک لنک بھیج رہی ہوں، تو کوئی بھی آپ میں سے نا اس کی اپنی اسکرین اگر شیئر کر سکتا ہے تو وہ شیئر کر لے، کیونکہ میں یہاں پر میرے پاس اور بھی کچھ ونڈوز کھلی ہوئی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ڈسٹریکشن ہوگی نا۔ یہ میں لنک بھیج رہی ہوں، آپ لوگ چاہیں تو اپنے اپنے پاس کھول لیجئے، اور اگر کوئی اپنی اسکرین شیئر کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی مریم ہے، کوئی بھی اقرا ہے، فرا ہے، کوئی بھی اپنی اسکرین شیئر کر لے، تو یہاں پر مجھے جو ہے نا یہ سب کو پارا یہ دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کر لیجئے گا بیچ میں، ورنہ اپنے پاس بھی کھول سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کون لوگ جو ہے وہ ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے مگر ساتھ اس کے فاسق لوگ۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ فسقہ کا مطلب ہوتا ہے جو گٹلی ہوتی ہے نا اس کو چھلکے کو پھاڑ کر باہر نکل جانا، اس کو فسق کہتے ہیں۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے اپنی حدوں کو توڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حدود بتا دی، جو لمٹس بتا دی، ان کو توڑ کے باہر نکل جانا۔ اور یہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ آپ تھوڑا سا غور کیا کریں، جیسے اب یہاں پہ لا لکھا ہوا ہے نا، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا رکتے نہیں ہیں، اگر آیا تو رک بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر نہیں رکتے تو اس کا مطلب ہے بات کنٹینیوشن میں آگے جا رہی ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیے آیت نمبر 26 کے اوپر چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے، تو آپ تھوڑا سا غور بھی کیا کریں جب بھی آپ پڑھیں نا، تو قرآن تو ہے ہی تدبر کرنے کے لیے، تو جتنا بھی ہماری استطاعت میں ہم اتنا جو ہے وہ تدبر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں گمراہ کرتا اللہ مگر فاسق لوگوں کو۔ اور فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ 27 آیت ہے سورہ بقرہ کی، جنہوں نے ابھی ہم کو جوائن کیا ہے آپ میں سے کوئی اسکرین پلیز شیئر کر دیجیے اگر کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق۔ اور فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی بات آگے بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 27 میں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں فاسق، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہد اللہ کا، من بعد میثاقہ، بعد اس کے مضبوط کرنے کے۔ یہ وہ لوگ ہیں فاسق، ان کی پہلی جو کوالٹی ہے، پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے پکے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ یہاں عہد سے مراد کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، تو عہد کے مفسرین نے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی ہے کہ میرا حکم جو میں نے بتایا ہے قرآن کے ذریعے یا رسول کے ذریعے، تو اس کو تم بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ، سارے انبیاء جو ہیں وہ اپنے قوموں کے ذریعے اور جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں سے، اپنی مخلوق سے جو ہے وہ عہد لیتے ہیں انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح دوسرا وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ جب آخر پیغمبر آ جائیں گے تو پھر تم ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا۔ اور ایک اور اس کا میننگ کیا ہے کہ یہ عہد الست ہے۔ عہد الست کیا تھا؟ عہد الست وہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ جتنی بھی مخلوق تھی ان کو نکالا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس مخلوق سے یہ عہد لیا تھا۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کو سب کو یہ دکھ رہا ہوگا نا؟ میرا خیال ہے مریم نے اسکرین شیئر کی ہے، تو آپ لوگ اب اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میں نے لنک بھی شیئر کر دیا نیچے چیٹ میں، تو آپ لوگ اس کو اپنے پاس بھی کھول سکتے ہیں اگر کسی کو یہ دیکھنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو فاسد لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی کیا نشانی تھی؟ جو فاسق ہیں ان کی تھی کہ اللہ نے جو عہد دیا ہے اس کو یہ توڑتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے کہ یہ کون سا عہد ہے جو وہ جو ہے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو آیت نمبر بتاتی ہوں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر ہے، ایک منٹ میں نے اوپن کی ہوئی، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آراف کی آیت نمبر ہے 172، ٹھیک ہے؟
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور جب لیا تمہارے رب نے بنی آدم سے اور جو ان کے پیچھے تھے ان کی اولاد میں سے، اور گواہی دی تم نے اپنے نفسوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، یعنی اس کو عہد الست کہتے ہیں، الف لام سین اور تے۔ الستو بربکم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا، سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اس میں ہم بھی شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ان تقولو، کہ تم کہو یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، بے شک تھے ہم اس سے غافل۔ اور اب جو ہم نے بھی جو ہے وہ ہم سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا، ہماری روحوں سے بھی، جو جتنے بھی ہم ہیں اور ہمارے بعد جتنے آنے والی نسلیں ہیں ان سب سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور سارے ایک میدان میں جمع ہو کے ان سب نے اس پر کہا تھا کہ الستو بربکم پہ بلا، کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہمیں ہماری یاد دہانی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی جو ہم کو اس عہد کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فاسق کا ذکر ہوا تھا تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی یہ عہد انہوں نے اللہ سے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ وہ اس عہد کو جو ہے وہ اللہ سے بنائے ہوئے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، یا قرآن کو ماننے سے یا رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بِهِ أَن يُوصَلَ، اس بات کا کہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں۔ اچھا پہلے دوسری ان کی اس پہ ذرا سا تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے۔ کیا چیز ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا اور وہ اس کو کاٹتے ہیں؟ تو اس میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ پہلا تو جو ہے وہ حقوق العباد آ جاتے ہیں، یعنی اللہ نے جو بھی ان کو کہا جوڑنے کے لیے، جتنے بھی رشتے ہیں ان کو وہ کاٹتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا اس میں شامل ہے، دوسرا رسولوں کی مدد کرنا اس میں شامل ہے، تیسرا حق کا دفاع کرنا شامل ہے، اور چوتھا دین کے مددگار بننا یا دین سے جڑنا۔ تو اس کا ٹوٹل مفہوم کیا ہے کہ کیا چیز وہ کاٹتے ہیں؟ جو یقطعون، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹھیک ہے، تو وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اگر آپ اس کو سمرائز میں کر دوں ان پوائنٹس کو، تو وہ کیا ہے کہ اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، دین کی مدد کرنا، اور حقوق العباد کا خیال کرنا، خاص کر رشتہ داروں کا۔ اور آپ دیکھیے آج کل ہمارے یہاں یہ کتنا ہو گیا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایون ہمارے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے رحم کے رشتے ہوتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کس کی صفت بتا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہونے والے ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا عہد بھی توڑتے ہیں، اور جو رشتہ داریاں ہیں ان کو بھی وہ کاٹتے ہیں، یعنی ان کو جوڑتے نہیں، رحم کے رشتوں کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب یہاں پر شامل ہو کے جو چیزیں ہم سن رہے ہیں ہم اس سے اپنی اصلاح کریں، یعنی اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو ہمیں سب سے زیادہ فوقیت اپنی انا کو نہیں دینی، ہم نے کس کو فوقیت دینی ہے؟ اللہ کے کلام کو فوقیت دینی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو کاٹنے والے؟ اور ہم کاٹ کے پھر گناہ گار بن جاتے ہیں، فاسقین کے جو ہے وہ کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری صفت۔ پہلی میں نے آپ کو کیا بتائی کہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، دوسری کہ وہ رشتہ داریوں کو جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، اور تیسرا ان کا کام کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ، وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ تو زمین میں فساد جو ہے یہ بھی بہت بڑا مفہوم ہے کہ زمین کو جو ہے وہ انہوں نے فساد سے بھر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو امن کا گہوارہ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں۔ اور فساد کیوں ہوتا ہے؟ فساد جو ہوتا ہے نا وہ گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ کہ بگاڑ پیدا کرنا، بلا وجہ کی ایک بے چینی پیدا کر دینا، یعنی ایک سکون ہے زندگی میں تو اس سکون کو ختم کر دینا۔ تو فساد کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اس میں قتل و غارت بھی آ جاتی ہے، لوٹ مار بھی آ جاتی ہے، کرپشن پھیلانا آ جاتا ہے، بے چینی، خوف، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو زندوں مردوں سب کے لیے بنایا، جتنے بھی ہمارے اب تک آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی لوگ اب تک فوت ہوئے ہیں وہ سارے بھی زمین کے اندر ہیں، ساری ہماری غذا کے ذرائع بھی زمین میں ہیں، پانی بھی زمین میں ہے، اور پھر اس کے بعد ہم خود بھی زمین میں رہتے ہیں، یعنی ہم سارے زندہ لوگ جو ہیں ہم سارے بھی زمین میں رہتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ
زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی ہم سے مراد میری انہی فاسقین کی ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ فساد کی ٹائپس ہیں، کیونکہ فساد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اندر جو کچھ چیزیں دی ہیں وہ ساری ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں نا، اور زمین کو زندوں کے لیے مردوں کے لیے بھی کیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان فاسقین نے زمین کے اندر فساد برپا کر دیا، لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا، ان کے قتل و غارت کر دیا، ڈکیتی کر دیا، ان کا مال حلال کا کمایا ہوا چھین لیا. تو ظاہر سی بات ہے جس کا مال حلال کا کمایا ہوا اگر کوئی چھین لے اچانک سے آ کے، ڈکیت آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ ایک بے چینی بے کلی کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو زمین کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. تو یہ سارے وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں بڑے کامیاب ہو گئے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہیں. دنیا میں تو ہم سب ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا رہتے ہیں، بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، بہت سکون کے ساتھ رہتے ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن کیا ہم یہ کام تو کرنے والے نہیں ہیں؟ ان میں سے جتنے بھی کام جو بھی ہم نے بیان کیے، فاسقین کی جو سب صفات بیان کی، کوالٹیز بیان کی، کیا ہم ان کو تو کرنے والے نہیں ہیں؟ تو اگر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوزرز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا پھر آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا میں تو چلو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈھیل دیتے ہیں، ان کو فوراً پکڑتے نہیں ہیں، وہ جو بھی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. لیکن آخرت میں پھر ان کی جو ہے وہ رسی کو کھینچ لیا جائے گا، اور پھر وہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مہلت عمل ہماری ختم ہو جائے گی نا، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جائے گا. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اور پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. یعنی جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا. جیسے جب شادی ہوتی ہے عورت کی، تو اس وقت تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جب بچہ اس کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتے ہیں. اور ماں کے پیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ 3-4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جان پڑتی ہے، چوتھے مہینے میں. تو پھر وہ بچے کے اندر جب روح ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک طرح سے اس کو زندگی مل جاتی ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ کیا، اور اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ ہم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا دوبارہ تمہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس آیت میں جو ہے وہ 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی دفعہ موت کیا تھی کہ ہم جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پھر جب ہم پیدا ہوئے تو وہ ہماری زندگی ہو گئی. پھر جب ہمیں دنیا کی زندگی میں جب موت آئے گی، وہ تو سب کو آنی ہے نا، سب کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. کب کوئی جلدی کوئی دیر سے، سب نے جانا تو ہے ہی نا، کوئی ہمیشہ تو یہاں نہیں رہے گا. تو وہ پھر ایک دوسری موت ہوگی. ٹھیک ہے، اور تیسرا زندگی کیا ہے دوسری، کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اٹھائیں گے اور پھر ہم کو وہاں پر جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا. تو یہ یہاں پر اس آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. اور جو قبر کی زندگی ہوتی ہے اور جو بیچ کا جو عرصہ ہے جس میں کہ ابھی ہمارے جیسے بہت سارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے، تو وہ کیا وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ وہ برزخ کا زمانہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بالکل کٹ آف ہیں، وہ نہ ہم ان سے مل سکتے ہیں نہ وہ ہم سے مل سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ہم وہ نہیں جان سکتے، لیکن لوٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون. تو یہاں پر ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کے وجود پر یہ جو ہے وہ دلیل ہے، کیونکہ زندگی اور موت کوئی اور نہیں دے سکتا. آپ کو پتا ہے نا، نمرود نے بھی حضرت ابراہیم سے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا نا کہ میں تو زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو پھر اس نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس طرح کے اس نے کوئی ان کو چیلنج کیا تھا. لیکن جو ہے وہ اصل میں یہ آیت جو ہے وہ اللہ کے وجود پر دلیل کر رہی ہے کہ اللہ کا وجود ضرور ہے، کیونکہ اللہ ہم کو نظر نہیں آتا. تو یہ آیت اللہ کے وجود پہ دلیل کر رہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہم کو پیدا کرتا ہے، پھر ہم کو مارتا ہے، پھر دوبارہ ہم کو پیدا کرے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. تو اس سے اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یعنی ہماری زندگی اور موت. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جاندار ہیں جو بھی پیدا ہوتے ہیں زمین میں، جیسے آپ ایک مردہ بیج ڈالتے ہیں اور پھر اس سے بھی ایک زندگی ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، ایک پودا بڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس پودے کو پروان چڑھاتے ہیں. مزید فرمایا هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق لکم، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سارا کا سارا. یعنی زمین کے اندر جو بھی پیداوار ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں،
یعنی ہر چیز، ہر مخلوق وہ کس نے پیدا کی؟ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کا خالق نہیں ہو سکتا. تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. یعنی سب کچھ ہمارے فائدوں کے لیے پیدا کیا. ان پہ ابھی ہم آگے بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر کائنات کی چیز جو ہے نا وہ ہمارے فائدوں کے لیے. آپ جانوروں کو دیکھ لیجئے، آپ ان سے کتنے فائدے اٹھاتی ہیں. پھل ہیں، اناج ہے، پودے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ، بارش ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. یعنی پہلے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اس نے زمین کی تخلیق کی، ٹھیک ہے، پیدا کیا جو زمین میں ہے سارا کا سارا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور پھر اس نے درست کر کے بنا دیا ان کو 7 آسمان. یعنی زمین پہلے پیدا کی گئی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کا قصد کیا. اور آسمان کو کتنے آسمان بنا دیا؟ 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس کو کہاں پر رکھا جائے اور کیا چیز ہماری ضرورت کی اور کیا چیز ہماری ضرورت کی نہیں ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، حدیث کے مفہوم سے، کہ 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور زمین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، الطلاق میں یہ آیت آتی ہے کہ زمین بھی آسمان کی مثل ہے. یعنی اس سے بھی زمین کی تعداد بھی پتہ چلتی ہے. ہمیں تو ایک ہی زمین اور ایک ہی آسمان نظر آ رہا ہے نا، لیکن ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی تعداد بھی 7 ہے اور زمین کے اندر جو تہیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ 7 ہیں. تو اس کی ایک اور حدیث سے بھی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے کہ اگر کسی، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ کسی نے اگر ظلم کے ساتھ کسی کی ایک بالش زمین بھی لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں. اب آگے جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 30 سے، تو وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ ان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، انسان کی پیدائش کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. تو انسان کی تخلیق کب سے شروع ہوئی، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے وہ جو ڈارون کی تھیوری وغیرہ ہم لوگ پڑھتے تھے نا پہلے، کہ جی بندر سے انسان بن گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی کے روپ میں بنایا. ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور مخلوق کے ذریعے پھر انسان بنا. تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ ابھی تک جتنی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، مطلب میں آپ کو اس طرح پڑھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو سارا کچھ کلیئر ہو ذہن میں نا. بھلے ہمیں تھوڑا سا ہم سلو چلیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ سارے گو تھرو کریں، آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے آئیں، تو آپ لوگوں کو قرآن سمجھ میں بھی آنا چاہیے. تو آپ اب جیسے ہم نے 25 آیتیں یا 29 آیتیں پڑھ لی اب تک، تو آپ کو سارا پتا ہونا چاہیے کہ ان 29 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیٹیگرائز کیا، کیا کیا چیزیں ہم کو بتائیں گے. تو وہ آپ ایک دفعہ اس کو گو تھرو ضرور کیجیے گا. میں تو بہت دفعہ آپ کو ریپیٹ کر چکی ہوں نا، اور اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ میرے ریکارڈڈ لیکچر بھی ایک دفعہ سن لیجیے گا، جہاں سے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہم بات کریں اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور جو لوگ نئے آئے ان کے لیے بھی، کہ وہ کوئی بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے، اپنا ہاتھ ریز کر کے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے بیچ میں، کیونکہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا. اگر ہم سیکھے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنی مہلت ہے، کتنی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگ بہت دفعہ سیکھ چکے ہوں گے، کچھ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا تو ہم کو اس کو اویل کرنا چاہیے. ہمیں علم کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ دنیاوی علم حاصل کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ سیکھتے ہیں نا، کہیں داخلہ لیتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں اور آپ اس علم کو سیکھتے ہیں. تو قرآن کا علم کیسے ہم کو بغیر پڑھے آ جائے گا؟ اور قرآن کو سیکھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہماری ساری زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. کیونکہ یہ وے آف لائف ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر جو آیت نمبر 29 ہے، اللہ تعالیٰ 30 ہے، اس میں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا، فرمایا آپ کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اور فرشتے یہاں پہ پہلی دفعہ اگر ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ کا، تو فرشتے، ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے. اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے بنے ہوئے ہیں. انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور شیطان جو ہے اس کو آگ سے بنایا گیا ہے، اور فرشتوں کو جو ہے وہ نور سے بنایا.
اور اس کا مسکن یعنی اس کے رہنے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرشتوں کا وہ آسمان ہے، اور اللہ کا امر بجا لانے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں وہ جاتے ہیں، اور اس کی تحمید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، یعنی وہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہر وقت وہ تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے، جو وہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو فرشتوں کا تعارف کروا دیا۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا؟ انی جائل فی الارض، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ، اور خلیفہ جو ہے وہ کوئی حکمران نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، جیسے اگر ہم آج زندہ ہیں، کل ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارے جانشین ہوں گے، پھر وہ جب بڑے ہوں گے ان کے بچے ان کے جانشین ہوں گے، تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے خلفہ، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والے، پیچھے پیچھے آنے والے، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اب اس سے پہلے کیا کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ بھیج چکے تھے جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب یہ سوچنے والی بات ہے، اور خلیفہ سے مراد ایسی قوم بھی کہتے ہیں، ایسی قوم کو بھی کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فوراً ہی فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں؟ اب انہوں نے یہ کیوں کہا تھا اس کی میں آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائے گا خون، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو فوراً فرشتوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جو ہے وہ، اور یہ فرشتوں کا یہ کہنا کسی حسد کی وجہ سے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سے کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے انہوں نے پوچھا کہ اے رب، یہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں آپ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پہ بھیجے تھے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنات تھے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے زمین پر بھیجا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کی تھی، اور زمین میں ایک فساد برپا کیا تھا، ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک دوسرے کو مارا تھا۔ تو فرشتے وہی سمجھ رہے تھے کہ اگر اب آپ ان کے بعد انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی یہی کریں گے۔ اور یہ کیسے پتا چلا کہ جنوں کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا انسان سے پہلے زمین پر؟ تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 ہے، میرے خیال ہے میرے پاس اوپن ہوئی بھی ہے، دیکھتی ہوں، نہیں میرے پاس اوپن نہیں ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ سن لیجئے، آپ خود اس کو سرچ کر لیجئے گا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں ترجمہ ہے کہ اور جنوں کو ہم نے انسان سے پہلے آگ کی لپٹ سے بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں خود اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ آگ کی لپٹ سے جنوں کو بنایا گیا تھا، اور وہ انسان سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے اسی لیے پوچھا کہ کیا آپ ایک اور مخلوق بنا رہے ہیں جو کہ زمین میں پھر سے فساد برپا کرے گی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ابھی مزید ابھی ان کا کلام جاری ہے فرشتوں کا، وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ، اور ہم نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اب آپ کو کوئی اور مخلوق بنانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں بھی میں آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی اعتراض ان کو نہیں کرنا تھا۔ ان کو جو ہے وہ اللہ سے اعتراض نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم موجود ہیں، تو مطلب اگر کوئی اور مخلوق پیدا ہو گئی اور وہ بھی فساد کرے گی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ سے وہی بات ہو جائے گی جو پہلے ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی جو علم میرے پاس ہے اور جو دوسری مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کی جو مصلحت ہے وہ میں جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انسانوں میں پھر اچھے لوگ بھی تو تھے نا، جن کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خیر پھیلی، بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی باتیں پھیلی، اس میں انبیاء بھی تھے، شہداء بھی تھے، اور صالحین بھی تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو ہم نے دیکھا ہمارے جو پیچھے لوگ گزرے اور آگے آنے والے لوگوں میں بھی جو بھی لوگ نیک اور صالحین ہوں گے وہ بھی تو اس میں شامل ہوں گے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ مصلحت پتہ تھی۔
پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سب ان کے، یعنی ساری چیزیں جتنی بھی وہ زمین میں چیزیں پیدا کی گئی تھیں ان سب کے نام، اور جتنا بھی علم تھا جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے تھے وہ سارا ان کو سکھا دیا گیا۔ ثم عرضہم، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا، علی الملائکتی، فرشتوں کے اوپر، کیونکہ فرشتوں نے بولا تھا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف اور تقدس بیان کرتے ہیں، تو آپ ایک اور مخلوق کیوں پیدا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے ان کو پہلے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، ساری چیزوں کے جتنی بھی جو بھی چیزیں تھیں جو بھی علم تھا ان کو دیا، اور جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئیں تخلیق کی گئی ان سب کے نام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقالا، پھر فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھ کو، باسمائی، ناموں کی، ہؤلائی، ان سب کے، یعنی جو نام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سکھائے تھے ان کے نام، اب فرشتوں سے پوچھے کہ تم مجھے بتاؤ اب ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم ہی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تقدیس بیان کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی اور چیز بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو پوچھ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے علم دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اور مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں جو مصلحت تھی وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے کیونکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ان کا ہمیں ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے جو میں نے آدم کو سکھائے۔ کیا فرمایا فرشتوں نے، قالو، انہوں نے کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں کوئی علم، لنا مطلب ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو سکھایا آپ نے ہم کو، یعنی جتنا آپ نے ہم کو اللہ تعالیٰ بتا دیا بس ہم کو اتنا ہی علم ہے، ہم ساری چیزوں کا علم نہیں رکھتے، آپ پاک ہیں، ان کی پاکی بیان کی اللہ تعالیٰ کی، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ ہی بہت علم والے ہیں اور بہت ہی حکمت والے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سرنڈر کر دیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تو ان چیزوں کا نام نہیں جانتے اور ہمیں تو آپ نے اس کا علم ہی نہیں دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ بہت ہی جو ہے اطاعت گزار مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے ہی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات پہ نو نہیں کرتے، اور آگے بھی آپ کو اس کا ثبوت ملے گا اگلی آیت میں بھی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قالا، فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام خبر دو ان کو ان کے ناموں کی، یعنی پہلے فرشتوں سے پوچھا، اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ۔ فلما، پھر جب، انباءہم باسمائہم، اس نے خبر دے دی یعنی آدم علیہ السلام نے ان کے ناموں کی، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو جب فرشتوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کے نام بتائیے، تو جب انہوں نے سارے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم دیا تھا، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں جو ہوں وہ غیب کا علم میں ہی جانتا ہوں، اور جو میرے علم میں ہے، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ بھی جو ہے وہ میرے ہی علم میں ہے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جب ان کو نام پوچھے گئے تو فرشتے اس کو بیان نہیں بیان کر سکے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت آدم جو تخلیق آدم یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت تھی وہ واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دی، اور جب یہ حکمت اور جو اہمیت تھی علم کی وہ جب فرشتوں پر واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ تو فرشتوں کے اعتراف سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے جو برگزیدہ یا چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، یہ جو نجومی ہوتے ہیں یہ سارے جو غیب کا آپ کو فیوچر کا حال بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہوتا ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے برگزیدہ چنے ہوئے فرشتے اپنے انبیاء کو بھی صرف ایک لمیٹڈ علم دیا ہے، تو پھر وہ کیسے نجومی ہمیں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا حکم ہوا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے،
लिलमलाइकति فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو الا ابلیس تو انہوں نے سجدہ کر دیا سب فرشتوں نے فوراً جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا سجدے کا آدم کو کرنے کا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس اور سوائے ابلیس کے ابلیس جو تھا جیسے ابو البشر یعنی ابو البشر کا مطلب ہوتا ہے بشر یعنی انسان کے باپ جو تھے وہ آدم علیہ السلام تھے تو ابو الجن یعنی جنوں کا باپ جو تھا وہ ابلیس تھا اور ابلیس کیسے فرشتوں کی مجلس میں آ گیا تھا اس کے بارے میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تھا وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا تھا عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا یعنی وہ پہلے اس طرح کا تھا لیکن اس کو ایک اکڑ تھی کہ میں جو ہوں وہ آدم کو کیوں سجدہ کروں ٹھیک ہے اور اس کا اعتراض بھی اس نے کسی اور مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ آیت نمبر اگر مجھے نظر آ جائے گی کسی اور اس میں آتا ہے سورت میں کہ ان کو جو ہے وہ جب اس نے کہا گیا نا کہ تم کیوں نہیں سجدہ کرتے تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں تو یہ اس کا اعتراض تھا لیکن فرشتوں کا آپ نے جو ہے وہ رد عمل دیکھا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا وہ فوراً کے فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے انہوں نے یہ نہیں اعتراض کیا کہ ہم تو نور سے بنے ہوئے اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے انہوں نے یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل بھی بیان نہیں کیا تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں رویے ہمیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ دو رویے آ رہے ہیں نا کیا رویے ایک فرشتوں کا رویہ کہ اس میں عاجزی ہے جھک جانا ہے فرما برداری ہے اور دوسرا ابلیس یا شیطان کا رویہ کہ اس نے تکبر کیا اور انکار کیا اصولاً تو اس کو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کو تو فوراً ہی سجدے میں چلے جانا چاہیے تھا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ کی اصل چیز یہ نہیں تھی کہ آدم کو سجدہ کرنا تھا اصل چیز کیا تھی کہ اللہ کی اطاعت گزاری اللہ کی بات ماننا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو انہوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وستکبرا اور یہ انکار کس وجہ سے تھا تکبر کی وجہ سے تو پھر کیا ہوا وکان من الکافرین تو وہ ہو گیا کافروں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر میں وہ کافروں میں شمار ہو گیا کیونکہ کفر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا انکار کرنا ہوتا ہے تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نافرمانوں کی صف میں شامل ہو گیا کافرین کی صف میں جو ہے وہ شامل ہو گیا اور اس کے برعکس فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی محبوب رہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق رہی وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن رہو انتا تم وزوجو کا اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں اب آدم علیہ السلام کی بیوی کہاں سے آ گئی اس کے بارے میں بھی پھر میں آپ کو کبھی کسی اور صورت میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ بہت لونلی فیل کرتے تھے بہت اکیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جوڑا بنانا تھا جس سے کہ پھر آگے ان کی اولاد بھی چلنی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بی بی حوا کو جو ہے وہ وہاں پہ تخلیق کیا ان کی پسلی سے ہی وہ پیدا ہوئی تھی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو یہاں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت یعنی باغ میں یہ جو جنت ہے باغ ہے یہاں پر تم رہو وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن فراغت سے حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو یعنی اس جنت میں بہت سارے درخت تھے میوے تھے بہت ساری نعمتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی بی بی حوا کو حکم دیا کہ اب تم یہاں پر جو ہے وہ خوب جو ہے وہ گھومو پھرو اور جو ہے جو تمہیں دل کرے وہ اس کو کھاؤ لیکن تھوڑی سی ان کی آزمائش تھی تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ بھی تھا وہ کیا تھا فرمایا ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے یعنی اگر ایک درخت تھا اب وہ کس چیز کا درخت تھا کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا کوئی کہتا ہے بیری کا درخت تھا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا ہمیں غرض کیا ہے کہ ہمیں اس سے کیا لیسن لینا ہے جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی سور کا گوشت ہے خون ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں مردار جانور ہے باقی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تو یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے رکنا ہے تو ہمیں بھی اس آیت سے کیا سبق مل رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک کوئی خاص درخت ہے جس کے قریب جانے سے روکا اور صرف ان کو نہیں روکا دونوں کو روکا کیسے پتا چل رہا ہے یہاں پر تسنیہ کا صیغہ یوز ہو رہا ہے تسنیہ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نیا ورڈ ہوگا جو فرسٹ ٹائم میری کلاس میں آئے
تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگ سنگولر پلورل کہتے ہیں نا، واحد اور جمع، تو تسنیہ دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور یہ عربک زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ جب بھی دو لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو تسنیہ کا صیغہ یوز ہوتا ہے. اور وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ جیسے یہاں پر لکھا ہے وکلا، تو کلا کا مطلب ہے تم دونوں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. اسی طرح سے تقرب شئتما، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ٹھیک ہے. اور تقربا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. فتکونا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آیت آئے گی اس میں ازلہما، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں کو کہا تھا، ٹھیک ہے، صرف بی بی حوا کو یا آدم علیہ السلام کو نہیں کہا تھا. تو ایک درخت سے ان کو روکا کہ اگر تم اس درخت کے پاس گئے، اس کے قریب بھی گئے، تو پھر جو ہے وہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاؤ گے. اب شیطان تو ویسے ہی جیلس تھا، جب سے ان کو پیدا کیا تھا، جب سے ان کو تخلیق کیا تھا، شیطان کو کچھ پرابلم تھا، تو وہ تو ویسے ہی جیلس ہو رہا تھا. تو اس نے فوراً کیا کیا؟ موقع دیکھ کر فَأَزَلَّهُمَا، اس نے پھسلا دیا دونوں کو. کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو. الشیطان، شیطان نے، انہا اس سے، کس سے؟ اس درخت سے. یعنی اس نے کوئی اس طرح کا ان کے دل میں، اب خود اس نے آ کے پرسنلی کہا یا اس نے وسوسہ ڈالا، اس کے بارے میں ہم کو کوئی اتنی جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈال کے یا جیسے بھی اس نے جس طرح بھی وہ کر سکتا تھا، اس نے جو ہے وہ کیا کیا؟ ان کو بہکانے کی کوشش کی، ان کو پھسلایا کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ تم کہیں ہمیشگی نہ حاصل کر لو، یا اس طرح کی کوئی باتیں ان کے کان میں ڈالی، اور ان کو کہا کہ اس سے تم کھا لو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں سے کھا لیا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، اس نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. کہاں سے؟ جنت سے. یعنی اللہ کی ناراضگی کا ایک طرح سے سبب وہ بن گیا نا. مما، اس سے جو، کانا فیہی، وہ دونوں تھے جس میں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ، ٹھیک ہے. اب ویسے تو ان کو پیدا ہی زمین پہ جو ہے وہ مطلب زمین پہ بھیجنے کے لیے پیدا کیا تھا نا. یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو سزا دینے کے لیے زمین پہ بھیجا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا. کیونکہ جب شروع میں ہم نے آیتیں پڑھی تھی، جب ہماری کلاس شروع ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو پہلے سے پلاننگ یہی تھی کہ ان کو زمین پہ بھیجا جائے گا، لیکن ابھی کب بھیجا جائے گا یہ نہیں بتایا تھا. مگر یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ان کو کیا کہا کہ ہم نے کہا اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر جائے قرار ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی سب کو، جنوں کو بھی کہا، جو ابلیس تھا اس کو بھی کہا، اور آدم اور حوا، بی بی حوا کو بھی کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اتر جاؤ اور زمین میں اتر جاؤ، اور پھر وہاں پر تمہیں ایک جائے قرار ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ تمہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. یعنی جتنی تمہیں زندگی دی ہے اس وقت تک تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ واپس یہیں پر آؤ گے. صحیح ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر وہ مہربان ہوا اس پر. تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، وہ شرمندہ ہوئے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور شیطان کی بات جو ہے وہ مان لی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ باتیں سکھائیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی تفاسیر میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پشیمانی میں ڈوبے ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو وہ توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی رہنمائی اور ان کی جو ہے وہ مدد کی. اور سورہ اعراف میں جو آئے تھے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ والی آیت جو ہے وہ ان کی زبان پر جاری کر دی، اور وہ اس کا ویٹ کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی، پیغمبر بھی تو ظاہر انسان ہی ہوتے تھے نا، تو وہ ان سے بھی جب بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. تو ہم کو بھی کیا لیسن مل رہا ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہو جاتا ہے، تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی کے طلبگار ہونا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پھر وہ مہربان ہوا اس پر، یعنی آدم علیہ السلام پر اور ان کی زوجہ پر. انہو هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. قل نہبتوا، کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب. فاما، پھر اگر، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی بھی ہدایت، فمن تبعا، تو جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں کوئی خوف ہوگا اس پر،
ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے، ظاہر پلان تو یہی تھا کہ ان کو زمین میں بھیجنا ہے، لیکن ان کو کوئی سزا کے طور پہ نہیں بھیجا تھا. یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال لیجیے گا اگر کسی کے ذہن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اور وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اور پھر کہا کہ اب تم سب جو ہے وہ چلے جاؤ، اور جب میری ہدایت تم پر پہنچے گی. کیسے ہدایت پہنچے گی؟ پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. تو فرمایا کہ جب بھی ہدایت تم تک پہنچے تو تم اس کی جو ہے وہ تابے داری کرنا، یعنی اس ہدایت کی پیروی کرنا، اس ہدایت کو ماننا. تو پھر کیا ہوگا کہ تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ان پر کوئی بھی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے ہدایت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا اور کفر کا رویہ اختیار کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی جو آیتیں آئیں اس کو ماننے سے نہ صرف یہ کہ انکار کیا، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی انکار کرتے رہے اور آیتوں کو بھی جھٹلاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہوں گے. آگ کے ساتھی مطلب ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اب پھر آگ سے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ موت تو وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. موت تو بس صرف ہمیں زندگی میں جو آتی ہے نا وہی ہماری موت ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ بار بار آپ کی کھالیں بدلی جائیں گی. آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہاں پہ رہنا ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وہ زندگی خالدین فیہا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد جو آیتیں ہیں آیت نمبر 40 سے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر ہوگا. اور اینڈ پارے کے تھوڑا پہلے تک جو ہے وہ اسی کا ذکر ہوگا، بنی اسرائیل کے قوم کا. تو کل میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل کون تھے اور ان پر کیا نعمتیں ہوئیں اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کس طرح سے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، کتابوں میں تبدیلی کی. یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رکھتے ہیں. آپ نشان لگا لیجئے. صدق اللہ العلی العظیم.